الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لاتعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں اہل کفر کا ایک خصوصی طرز عمل ذکر فرمایا ہے کہ یہ کفار قرآن کریم کے سامنے جب علمی طور پر اور عقلی طور پر لاجواب ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں وقال الذین کفروا، ان کافروں کا کہنا ہوتا ہے لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ تم اس قرآن کو نہ سنو، اس کی تعلیمات کہیں تمہارے کانوں تک نہ پہنچ جائے، اور جب کبھی قرآن کہیں پڑھا جا رہا ہو والغوا فیہ، تو وہاں شور کیا کرو۔ شور کا مطلب یہ ہے کہ تم علمی طور پر عقلی طور پر اس قرآن کی تعلیمات کا جواب تو نہیں دے سکتے، لہذا شور و غوغا کے ذریعے لوگوں کا بھی دھیان بھٹا دو، کہیں لوگ اس قرآن کریم کو توجہ سے سن نہ لیں، کہیں یہ قرآن ان کے کانوں کے ذریعے دل تک نہ پہنچ جائے، لہذا تم ان کی توجہ ادھر ادھر لگا دو، ایسا نہ ہو لعلکم تغلبون کہ تم پر یہ قرآن غالب آ جائے اور تم اس قرآن کے سامنے مغلوب ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں اہل کفار کا وتیرہ یہ تھا، ان کا طرز عمل یہ تھا، کیونکہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے اور یہ قیامت تک رہنے والا زندہ معجزہ ہے۔ اب اس اللہ کے کلام اور کتاب ہدایت اور ہمیشہ رہنے والے معجزے کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے عرب کے کفار کو بھی اور قیامت تک آنے والے ہر اس قرآن کریم کے منکر کو چیلنج فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کلام ہے۔ جب یہ ایک انسان کا کلام ہے تو تم آپس میں مل کر کوشش کر کے تمام لوگوں کو چیلنج ہے کہ یاتوا بعشر سور مثلی، اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لاؤ۔
اور جب اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں آیا تو پھر دوبارہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ایک جیسی صورت، ایک صورت لے کر آؤ۔ اور علماء اکرام کہتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی صورت 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ ایک صورت ہے، کم از کم چھوٹی سے چھوٹی صورت 3 آیات پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت یا 3 آیتوں کے مطابق قرآن کریم کی کوئی مقابل چیز لے کر آؤ۔ ظاہر ہے آج تک کوئی عربی جاننے والا، مسلم، غیر مسلم اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ اہل علم، اہل عقل، اس قرآن کریم جیسی، اس کے ہم مثل اتنی معتبر، اتنی فصاحت و بلاغت والی، اتنی عبادت والی، اتنی پیاری، اتنی کانوں میں رس گھولنے والی اور ایسی کتاب ہدایت نہیں لے کر آ سکتے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے ہدایت ہو۔ اب قرآن کریم کے اثر اندازی کا خوف آپ نے دیکھا کہ کافر آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہتے تھے کہ تم اس قرآن کو نہ سننا، بلکہ کہیں قرآن کی تعلیمات عام ہو رہی ہوں تو مقابلے میں شور کرنے لگ جانا، ایسا نہ ہو کہ قرآن تمہارے اوپر غالب آ جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور اہل ایمان کو خوشخبری دیتی ہے کہ جو تم نیک عمل کرتے ہو اس کا اچھا بدلہ تمہیں ملے گا، ان لہم اجرا کبیرا، کہ انشاءاللہ تمہارے لیے بہت بڑا اجر اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ قرآن ساتھ میں ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے انہیں ڈراتا بھی ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اعتدنا لہم عذابا علیما، کہ تمہارے لیے عذاب بھی تیار کیا ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایک مقام پر فرمایا کہ میں نے اس اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا اور یہ قرآن کریم انسانوں کے دلوں کی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا یابی کا باعث ہے اور اہل ایمان کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ لیکن ولا یزید الظالمین الا خسارا، جو اس قرآن کے منکر ہیں اور اس قرآن کی مخالفت کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، اور ظالموں کو سوائے اپنے نقصان کے اور کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو جو ٹائٹل دیا ہے، عنوان دیا ہے، جو اس کا موضوع بتایا ہے، وہ ھدی للناس، کہ یہ انسانیت کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ وبینات من الہدی، اور ہدایت کی جتنی بھی روشن دلیلیں ہیں ساری روشن دلیلیں اسی قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ قرآن کریم کا جو موضوع بتایا جا رہا ہے وہ ہے کہ یہ انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے سے شفا ملتی ہے، لیکن یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے۔ جسمانی اور روحانی بیماریوں کی شفا ہے، اس قرآن کریم کی تلاوت سے برکت حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ کتاب صرف برکت کی کتاب نہیں ہے، یہ بات سمجھیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اس سے شفا ملتی ہے،
لیکن یہ صرف شفا یابی کی کتاب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہ ہو. اس کو پڑھنے سے ہی برکت ہوتی ہے، اس کو پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن یہ محض تلاوت اور اجر و ثواب کی کتاب نہیں ہے. اس میں بے شمار علوم و معرفت ہیں، بے شمار علوم ہیں. کہیں ماضی کے انسانوں کی انکشافات ہیں کہ ان بستیوں پر عذاب کیوں آیا، یہ انکشاف کرتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے معجزوں کا انکار کیا. کہیں یہ موجودہ دور اور آئندہ دور کے آنے والے سائنسی انکشافات کی طرف اشارہ کرتا ہے. لیکن واضح رہے کہ یہ کتاب سائنس کی کتاب نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسانیت، پوری دنیا کے سائنسدان، پوری دنیا کے سائنسدان اس قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد پیدا ہوئے. یہ حیران کن بات ہے کہ اس قرآن کریم، اس لیے وجہ یہ ہے کہ اس قرآن کریم نے انسانوں کو، پوری دنیا کے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرا، پتھروں کی غلامی سے آزاد کیا، بتوں کی غلامی سے آزاد کیا. پہلے انسان سمجھتا تھا کہ یہ سورج دیوتا ہے، لوگ سورج کو سجدہ کرتے تھے، چاند ستاروں کو سجدہ کرتے تھے، پتھروں کو سجدہ کرتے تھے. تو پھر تحقیق کیسے کریں گے؟ چاند ستاروں پر کمن کیسے ڈالیں گے؟ سورج کی روشنی کو پابند کیسے کریں گے کہ جب ان کو وہ خدا سمجھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں؟ جب انسانوں کے اندر شعور آیا، اور یہ شعور قرآن نے دیا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس قرآن میں کہ سخر لکم الشمس والقمر والنجوم، کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے چاند، ستارے، سورج، زمین تمہارے لیے بنائے ہیں، انسانوں کے لیے بنائے. یہ تمہارے خدا نہیں ہے، یہ تمہارے معبود نہیں ہے، یہ تمہارے مسجود نہیں ہے. وَاسْجُدُوا لِلَّذِي خَلَقَهُ، اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کو جس نے اس چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، سمندر کو بنایا، زمین کو بنایا، پتھر کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، اس کو سجدہ کرو. تو جب اللہ کی عبادت شروع ہوئی، اللہ کو پہچاننے لگے اور پتہ چلا کہ ساری دنیا تو ہمارے انسانوں کے لیے ہے، تو تب انسانوں میں شعور آیا، جس کو انلائٹمنٹ کا دور بھی کہتے ہیں. اور یہ سب سے پہلے شعور اسپین کے مسلمانوں نے پوری دنیا کو دیا، اور پورا یورپ اس شعور کو لے کر پھر پوری دنیا کے لوگ سائنس کی ترقی اور ایجادات میں مشغول ہو گئے. ہر چیز کو توڑنے لگے، کھودنے لگے، تلاش کرنے لگے، ریسرچ کرنے لگے. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کی آمد کے بعد ہی دنیا نے ترقی کی ہے، آنکھیں کھولی ہیں، شعور ان کو آیا ہے، ان کو پتہ چلا ہے. لیکن یہ قرآن کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن سائنس کی کتاب ہے، اگرچہ سائنس کے انکشافات کرتی ہے. یہ قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے، قیامت تک انسان پڑھتا جائے گا، عقل مندی اور شعور کی بلندیوں کو پہنچے گا، لیکن اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے. اس انتہائی ٹیکنالوجی اور ترقی کے وقت انسان جتنی زیادہ ترقی کر رہا ہے، ہمارے اس مدرسے میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے مباحث فی علوم القرآن، اس میں شیخ علامہ مناع القطان نے ابتدا کے اندر یہ لکھا کہ جتنی بھی دنیا میں سائنسی ترقی ہوئی ہے، جتنی بھی، اس ترقی نے ہمارا ایمان قرآن کے اوپر مزید مکمل کر دیا. ایمان پہلے بھی تھا، 100 سال پہلے کے مسلمان کو بھی ایمان تھا، 1000 سال کے پہلے کے مسلمان کو بھی ایمان تھا قرآن کے اوپر. وہ مانتا تھا کہ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم حدیثیں پڑھتے تھے،
ہمارا ایمان تھا، کامل ایمان تھا، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے، ہمارے درمیان، لیکن آپ پر وحی نازل ہو رہی ہوتی، آپ کے جسم مبارک پر، آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے ہوتے، اور ایسی بنبناہٹ سی محسوس ہوتی جس کو آج کل کے دور میں ہم وائبریشن کہہ سکتے ہیں موبائل کی، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ اور کوئی سن نہیں سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بات نازل ہوئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ نے مجھ پر ابھی ابھی وحی نازل فرمائی۔ آج کی جتنی ہم نے ترقی کی، اس ترقی نے ہمارا ایمان مزید کامل کر دیا کہ ہاں واقعی یہ ممکن ہے کہ ہم محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، صرف میرے کان میں آواز آ رہی ہوتی ہے، مجھے پتہ چل رہا ہے کہ کیا پیغام آ رہا ہے، کس سے میں بات کر رہا ہوں، باقی لوگوں کو نہیں سنائی دے رہا ہو۔ آج انسان کو سمجھ میں آ گیا، لیکن اس سے پہلے بھی ہمارا ایمان تھا الحمدللہ۔ لیکن جیسے دنیا نے ترقی کی، ہمارا ایمان مزید پکا ہوتا چلا گیا۔ اب جیسے جیسے انسان ترقی کرتا چلا جائے گا، اس قرآن پر ہمارا ایمان مزید پکا ہوتا چلا جائے گا، یہ قرآن کی حقانیت کو مزید ثابت قدمی ملتی چلی جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے معجزات ختم نہیں ہوں گے، اس قرآن کے معجزات جو ہیں، عجائب ختم نہیں ہوں گے۔ ولا یخلق عن کثرت الرد، سبحان اللہ، یہ قرآن کی عظمت ہے کہ قرآن کو بار بار پڑھنے سے یہ قرآن پرانا نہیں لگتا، دل نہیں بھرتا۔ دنیا کی کوئی کتاب، کوئی بھی کتاب ہو، کسی بھی زبان کی کتاب ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی منظر ہو، ایک بار دیکھیں گے، دو بار دیکھیں گے، 100 بار دیکھیں گے، 1000 بار دیکھیں گے، دل بھر جائے گا، چھوڑو بس۔ 10 20 50 مرتبہ ایک ہی بات کتاب کو پڑھیں گے، بس اس کے بعد پڑھنے کو دل نہیں کرے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھنے سے، بار بار پڑھنے سے یہ کتاب سے دل نہیں بھرتا، یہ کتاب پرانی نہیں لگتی، بوسیدہ نہیں ہوتی، یہ حفظ کرنے والے بچے ہزاروں مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن پھر کبھی رمضان میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے نیا۔ بوڑھے بزرگ سے، 80 سال کے بزرگ سے پوچھیں، اگر وہ سمجھتا ہے قرآن کو تو وہ کہتا ہے ہر بار پڑھتا ہوں، ہر بار نئی بات سمجھ میں آتی ہے، نیا علم سمجھ میں آتا ہے، اللہ کی طرف سے نئی رہنمائی ملتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جس طرح میں آج پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن جتنا پڑھتا جائیں گے، پڑھتے چلے جائیں گے، پڑھتے چلے جائیں گے، یہ قرآن پرانا نہیں لگتا، قرآن سے دل نہیں بھرتا، اس لیے کہ یہ کوئی کتاب نہیں ہے، یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور دنیا کی جتنی بھی کتابیں، ہر کتاب کے شروع میں کوئی نہ کوئی فہرست ہوتی ہے، انڈیکس ہوتا ہے، ٹائٹل بنے ہوتے ہیں، نام ہوتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ جی اس کے اندر یہ باتیں ہیں۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر نہ کوئی ابتدا میں کوئی فہرست ہے، نہ کوئی آخر میں فہرست ہے۔ پھر مزید کوئی ایسی کتاب ہو، کوئی ایسا شاعر ہو، کوئی ادیب ہو، کوئی خطیب ہو، ایک بات کو بار بار کرے تو اس کا کلام، اس کی بات اثر ختم کر دیتی، بس سننے والے کہتے ہیں کہ تم اکثر یہی بات کرتے ہو، 6 مہینے پہلے بھی تم نے یہ بات کی تھی، پچھلے سال بھی تم نے یہ بات کی تھی، تمہاری ہر کتاب میں اسی بات کو بار بار، اس کو لوگ نہیں پسند کرتے۔ قرآن کا بات موضوع الگ، قرآن کا انداز بالکل الٹ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کتاباً متشابہن مثانیہ، سبحان اللہ، کہ دنیا کی کتابیں کچھ اور ہیں، اس میں موضوع بار بار نہیں آتا، اس میں ایک بات دہرائی نہیں جاتی، لیکن یہ قرآن کتاباً متشابہن، اس میں متشابہات باتیں موجود ہیں، اس کا جو موضوع ہے، اس کے جو باتیں، اس کے اندر جو ہدایت بتائی جا رہی ہے، وہ ایک مرتبہ نہیں بتائی، وہ سینکڑوں مرتبہ بات بار بار وہی بات بتائی جا رہی ہے۔ شروع کی آیات میں جنت جہنم کا ذکر ہے، تو قرآن کے درمیان میں بھی جنت جہنم کا ذکر ہے، قرآن کے آخری پاروں میں بھی جنت اور جہنم کا ذکر ہے۔ یہ موضوع ہے قیامت کا منظر، مرنے کے بعد جی اٹھنا، اللہ رب العزت کی توحید، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، شرک کی نفرت، بتوں کی حقارت، یہ سارے جو موضوع ہیں یہ بار بار آتے ہیں، پھر بھی یہ قرآن پڑھتے میں ایک نیا ہی دل کے اندر معجزہ پیدا کرتا ہے، پھر بھی یہ قرآن دل کے اندر ایک نئی محبت پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کی اثر اندازی ختم یا کم نہیں ہوتی۔ یہ کسی انسان کا کلام ہوتا اور اس میں ایک بات بار بار کی جاتی تو اس کا اثر ختم ہو جاتا، لیکن قرآن متشابہن، ملتی جلتی آیتیں بھی ہیں، مثانیہ، اور اسی آیتوں کو بار بار بیان بھی کیا جا رہا ہے، پھر بھی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اس قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کا جسم نرم پڑ جا، ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل کپا اٹھتے ہیں، وہ فوراً اثر اندازی قبول کر لیتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، کیوں بھائی، کیوں؟ یہ وجہ یہ ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے اور قیامت تک جاری رہنے والا معجزہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ کیا انسان سمجھتا ہے؟ کیا اس قرآن کے منکر یہ سمجھتے ہیں یا قرآن کے دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک کاپی، 2 کاپی، 100 کاپیاں، 1000 کاپیاں، قرآن کریم کے 1,00,000 کاپیاں اگر وہ جلا دیں، نظر آتش کر دیں، قرآن ختم ہو جائے گا دنیا سے؟ نہیں ختم ہو سکتا۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، جب تک انسان ہے تو انسانوں کے لیے رہنمائی رہے گی، یہ قرآن ختم نہیں ہوگا کیونکہ یہ معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے تمام نبیوں کو معجزات عطا فرمائے، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دور کے مطابق، کہ وہ دور جادوگر کا عام چرچا تھا، لوگ جادوگروں کے پیروکار تھے، اللہ رب العزت نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جادوگر بھی سجدے میں گر گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور عام طور پر شدید ترین وبائی بیماریوں کا دور تھا، پلیگ، طاعون اور کوڑ کی بیماری، کوڑ کی بیماری لگ جاتی، کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں لوگ بھاگ جاتے تھے، اپنے پیاروں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس دور کے میڈیکل کا علاج، جو بہترین علاج تھا، وہ علاج عطا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام محض چھوتے تھے، کوڑ کی بیماروں کو ہاتھ لگاتے تھے، وہ شفا مل جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معجزہ عطا فرمایا، اور وہ معجزے اس وقت تک تھے، وقتی تھے، ایک وقت کے لیے تھے، پھر اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو معجزہ دیا، اب وہ معجزہ ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والا معجزہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من الانبیاء، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر اور نبی مبعوث ہوئے، الا اوتی ما مثلہ ما آمن علیہ البشر، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرماتا تھا، ایسے معجزے عطا فرماتا تھا کہ جس کو دیکھ کر اس دور کی امتی ان پر ایمان لے آئے۔ اور معجزوں میں دو طرح کی قسمیں تھیں، یاد رکھیں مختصراً۔ ایک وہ معجزہ جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو خود عطا فرماتا تاکہ اس دور کے امتی اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ اور معجزے کا عربی کا مطلب ہی یہ ہے کہ دیکھ کر عاجز آ جائے، جس کو دیکھ کر انسان عاجز آ جائے، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ جس کو دیکھ کر پوری دنیا عاجز آ جائے کہ ہم ایسا کام نہیں کر سکتے، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اگر وہ نبی کو اللہ تعالیٰ خود عطا فرما دیتا ہے، پھر اس معجزے کو دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں، کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ لیکن اگر اس نبی کے امتی طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ معجزہ چاہیے، پھر اگر اللہ رب العزت وہ معجزہ عطا فرما دے، پھر اگر وہ ایمان نہ لائیں تو پھر عذاب عام آتا۔ جیسے صالح علیہ السلام کو عاجز کرنے کے لیے لوگوں نے کہا کہ یہ پہاڑی ہے، سامنے دیکھ رہے ہو نا، اس پہاڑی سے ابھی ایک جوان اونٹنی، حاملہ اونٹنی ابھی باہر نکال کے دکھاؤ، ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو معجزہ عطا فرمایا، پھر بھی وہ قوم بدبخت ایمان نہیں لائی، تو پھر اللہ کا عذاب نازل، پھر عذاب عام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے مشرکین نے ایک مرتبہ کہا کہ صفا پہاڑی ہے، آپ اسے سونے کا کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ یہ پہاڑی سونے کی ہو گئی، اور اگر یہ ایمان نہ لائے تو پھر ایسا عذاب آئے گا کہ پھر ایسا عذاب کبھی نہیں آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت تھے، فرمایا ہے اللہ ایسا معجزہ نہیں چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ، اور جو معجزہ اللہ نے مجھے دیا، اللہ اکبر، ارجو من اللہ، مجھے وہ ہے وحیًا اوحاہ اللہ الیہ، اللہ نے مجھے جو وحی کا معجزہ عطا فرمایا، جو اللہ نے مجھے معجزہ دیا وہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی وحی ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اور ارجو من اللہ، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ان اکون اکثر تابعا یوم القیامت، کہ قیامت کے دن تمام نبیوں سے زیادہ پیروکار میرے امتی ہوں گے، کیونکہ یہ قرآن کا معجزہ ان کے ساتھ ساتھ چلے گا، اور وہ قیامت تک قرآن کو پڑھتے رہیں گے، قرآن سے محبت کرتے رہیں گے، قرآن سے ہدایتیں حاصل کرتے رہیں گے۔ تو یہ امید ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی سب سے زیادہ ہوں گے، میرے پیروکار قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے امتیوں میں سے پیدا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کے پیروکاروں میں سے شامل فرما لے، اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے اس زندہ معجزے قرآن سے محبت کرنے والا بنا لے۔ اب یہ ساری قرآن کے معجزے، قرآن کی عظمت اور قرآن کی عظمت کو دیکھ کر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کیا اہل مغرب اور اہل کفر، کیا وجہ ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ جب کبھی بھی وہ سوچتے ہیں کہ مسلمان جو 1.5 ارب 2 ارب کے قریب ہیں، ان کے دلوں کو چھلنی کرنا چاہتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں روحانی طور پر، تو وہ قرآن کریم کو نظر آتش کیوں کرتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا دلوں کے اندر۔ یہ مغرب یا یورپ، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترقی یافتہ دنیا، سائنس اور لاجک کو ماننے والی دنیا، وہ کہتی ہے کہ یہ صدی
لوجیکل پازیٹیوٹی کی صدی ہے، یہ صدی علمی دلیل کی صدی ہے کہ جو بندہ لاجک اور دلیل لے کر آئے اس کو ساری دنیا مانتی۔ لیکن وہ یورپ، وہ مغرب، وہ امریکہ، سویڈن، ناروے، ڈنمارک، فرانس، جہاں ہر چیز کے سامنے کہ یہ علمی بات ہے، دلیل ہے، اس کے سامنے جواب دینے کے لیے دلیل لائی جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جب قرآن کریم کے مقابلے پر کوئی دلیل نہیں ملتی، قرآن کریم کا نور پھیلتا چلا جا رہا ہے، قرآن کریم کو پڑھنے والے پہلے سے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب یہ ان کی شکست کی علامت ہے کہ وہ قرآن کریم کو نظر آتش کرتے، وگرنہ وہ اس قرآن کریم کا جواب لاتے، قرآن کریم پر کوئی علمی اعتراض کرتے، قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی لاجک، کوئی علم، کوئی عقل کی بات کرتے، کوئی ہے نہیں، تو ان کی شکست ہے یہ کہ اب اس کو جلا کر اپنے دل کا حسد سامنے پیش کرتے ہیں کہ اب یہ قرآن تو پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن کسی ملک کے نقشے کو اگر ہم جلا دیں تو کیا وہ ملک فنا ہو جائے گا دنیا سے؟ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی ایک کاپی کو نظر آتش کر کے کیا قرآن کریم دنیا سے اور دلوں سے ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی تہذیب کی شکست کی علامت، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ قرآن کریم کو ایسا نور اور ایسی ہدایت ہے جو لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے توحید کی دعوت دیتی ہے، شرک سے دور کرتی ہے۔ وہ انسانوں کو بتاتی ہے کہ سورج، چاند، ستاروں کو سجدہ نہیں کرنا بلکہ ان کی تحقیق کرنی ہے۔ وہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالتی ہے۔ وہ یہ قرآن تو انسانوں کو دنیا اور آخرت کی رہنمائی دیتی ہے۔ اب اس قرآن کو جلا کر اپنی شکست کے علاوہ وہ کسی اور چیز کا اعلان نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ ان کے اپنے ملکوں کے اندر جو قرآن پھیل رہا ہے، ان کے اپنے ملکوں میں لوگ قرآن کو پڑھ کر جو جتنی تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ سرچ کریں حیران رہ جائیں گے۔ سب سے بڑی دنیا کی سب سے بڑی جو ریسرچ سینٹر ہے، پیو ریسرچ، پیو، گوگل پہ آپ دیکھیں، جو اقوام متحدہ اور پوری دنیا کرتی ہے، پوری دنیا اس کو مانتی ہے۔ آپ لکھیں تو صحیح، پوچھیں اس سے کون سا مذہب ہے جو پوری دنیا کے اندر تیزی سے پھیل رہا ہے، وہ کہیں گے کہ اسلام۔ یورپ کے اندر سیکنڈ مذہب دنیا میں سب سے زیادہ کون سا ہے، وہ کہیں گے اسلام۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ محمد نام رکھنے والے لوگ کہاں پر ہیں، وہ کہیں گے کہ جی امریکہ اور یورپ میں سب سے زیادہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ۔ پوری دنیا میں اس قرآن کو پڑھ کر اسلام قبول کرنے والوں کا ریشو کہاں پر ہے، وہ کہیں گے کہ یورپ اور امریکہ میں سب سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں چرچ ختم کہاں ہو رہے ہیں، کہیں گے کہ جی امریکہ اور یورپ میں چرچ ختم ہو رہے ہیں، چرچ بند ہو رہے ہیں، لوگ چرچ کو خرید کر مسجد بنا رہے ہیں۔ تو یہ جو ان کو ڈر ہے نا، ڈر، خوف، وہی خوف شروع میں دیکھیں، وقال الذین کفروا، کافر کہتے تھے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سننا، تم مغلوب ہو جاؤ گے، قرآن کے سامنے تم جواب نہیں دے سکو گے۔ تو لہٰذا وہ کیا آج یہ کام کر کے اور کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ جو نوجوان ہیں، یہ آج کل ہمارے بھائی بہنیں، یہ ہر بات کو عقل اور دلیل کی بات کو تسلیم کرتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی کیا عدالت جو انسان ہے ہمارے جیسے، جج کی اگر توہین کی جائے تو توہین عدالت نہیں لگتی اس کے اوپر؟ کسی انسان کی، سائنسدان کی، سیاستدان کی بے عزتی کی جائے تو وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر حد کی عزت ہے، وہ مقدمہ نہیں کرتا۔ کسی ملک کے جھنڈے کو جلایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری بے عزتی اور توہین ہے، تو کیا وہ توہین نہیں مانی جاتی؟ تو جب 2 ارب کے نزدیک مسلمانوں کے دلوں کی جو روحانی طاقت ہے قرآن کریم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کی ہرزہ خسرائی ان کے خلاف کی جائے، ان کے خلاف اگر بکواس کی جائے، ان کے خلاف اگر زبان درازی کی جائے، تو کیا اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا؟ تو یہ کوئی آزادی اظہار نہیں ہے، یہ آزادی نفرت ہے۔ اور اس کی وجہ جو میں آپ کے سامنے شروع میں ذکر کر چکا ہوں، وہ وجہ یہ ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے
کہ ہم اپنے طرز عمل پر مزید غور کریں. اگر ہم اپنے بچوں کو خالی قرآن پڑھاتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو ترجمہ بھی پڑھائیں. ہم اپنے بچوں کو اگر ناظرہ نہیں پڑھایا تو ہم ان کو ناظرہ پڑھائیں. ہم نے خود اگر ناظرہ نہیں پڑھا تو ہم خود ناظرہ پڑھنے کی کوشش کریں. ہم اپنے محلے میں، اپنے علاقوں میں، اپنے مساجد میں، اپنے مدارس میں قرآن کی محبت اور قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن کہیں ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب کبھی بے حرمتی کی بات ہو تو آپ صرف ایک کافر یا کسی ہندو یا کسی مرتد کی بات نہ کریں، بلکہ کہیں کہ دیکھو بے حرمتی تو قبرستانوں میں مسلمان بھی کرتے ہیں کہ جب کفن کے اوپر آیتیں لکھتے ہیں یا قبر کے اوپر آیتیں لکھتے ہیں، وہاں پر کتے بیٹھتے ہیں تو بے حرمتی تو یہ بھی کرتے ہیں. لیکن وہ سرکاری سطح پر بے حرمتی کی جاتی ہے، اور پوری دنیا کے عیسائی، یہودی، ہندو جتنے بھی ممالک ہیں ان کا اگر علاج کرنا ہے، علاج، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، بہت آگے بات چلی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے میں. اگر علاج کرنا ہے، ایسا علاج جو ہمیشہ کے لیے ہو، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ علاج بتایا تھا. کیونکہ وہ دمشق میں خلیفہ رہے، 40 برس انہوں نے یورپ کے خلاف جہاد کیا. 40 برس انہوں نے اپنی آخری وصیت میں لکھا تھا کہ اس یورپ کو میں جانتا ہوں، اس یورپ کے گلے کو دبا کے رکھنا تو یہ تمہاری جان چھوڑ دیں گے، اگر تم نے اس کے گلے کو نہیں دبایا تو یہ تمہارے گلے کو دبا دیں گے. بس یہ علاج. یورپ کے گلے کو اگر کوئی مسلمان دبائے گا، ان کے خلاف جہاد کرے گا، معیشت کا جہاد کرے گا، قلمی جہاد کرے گا، مالی جہاد کرے گا، زبانی ان کو ڈر اور خوف ہوگا تو وہ پیچھے ہٹیں گے. اگر ان کو ڈر اور خوف نہیں ہوگا تو ایسی حرکتیں روز کریں گے، بار بار کریں گے. لہذا 58 ملکوں کے مسلمان روئیں یا پیٹیں، کچھ بھی کریں، اگر ان کے حکمرانوں میں غیرت ہے تو سب مل کے یورپ کے گلے کو دبائیں، وگرنہ وہ مسلمانوں کے گلے کو دبائیں گے. بس یہ ایک علاج ہے جو مجھے سمجھ میں آیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم سے محبت ہمارے دلوں کے اندر عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا سہیل. ہاں ایک اور بھی بچی ہے، اور بھی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه